چلیں الحمدللہ. یہاں پر جو بات چل رہی تھی کہ الحمد کا جو الف ہے شروع کا وہ حسر کے لیے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الف لام کی جو اقسام ہیں ان میں سے یہ عہد خارجی، عہد ذہنی، یعنی یہاں تمام کائنات کی تعریف مراد نہیں ہے کہ کائنات کی تمام تعریف اللہ کے لیے، وہ تو ہے ہی، لیکن یہاں مقصد جس جو ہے وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ مشرکین کی تردید میں، اور مشرکین جو ہے خارج میں جو تعریفات اپنے معبودہ نے باطلہ کے لیے کرتے تھے اسی کی تردید میں آیت صرف آئی، تو عہد خارجی کے طور پر یہ الف لام ہے. ورنہ اگر یوں کہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول کے لیے بھی جو ہے قرآن میں جا بجا تعریفات ہوئی، اس لیے یہاں یہ مراد نہیں. پھر اس کے بعد کہ تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. رب کا لفظ ہے. اللہ کسے کہتے ہیں ہم سب کو پتا ہے کہ اللہ اسم للذات الواجب الوجود المستجمع بالصفات الکمالیہ. اللہ اس ذات واجب الوجود کا نام ہے جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے، وہ ہے اللہ. اور اللہ یہ آپ کا ذاتی نام ہے، اور آپ کی صفاتی نام جو ہے وہ بے شمار ہے. جو کچھ بھی شروع میں درج ہے اور اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ بہت سارے آپ کے صفاتی نام ہیں، اور اللہ یہ آپ کا ایک ذاتی نام ہے. اس کے بعد جو ہے لفظ ہے رب، جو تمام جہانوں کی تربیت کرنے والا ہے. تو ترجمہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کی تربیت کرنے والا. تو تربیت کرنے والا یہ کون سا صیغہ ہوا؟ اس میں فاعل. تو اصل ہونا چاہیے رب کی بجائے رب العالمین، کیونکہ فاعل کے وزن پر ربا یربی تربیتن فہو رب، وہ رب آئے گا. تو رب العالمین ہونا چاہیے کیونکہ ترجمہ اس میں فاعل کا ہو رہا ہے اور ہے بھی اس میں فاعل، لیکن اس کے بجائے اس میں فاعل کو چھوڑ کے یہ لائے ہیں اللہ پاک رب، مصدر لے آئے ہیں. تو کیوں ایسا یہ کیا گیا ہے؟ مبالغے کی خاطر، یعنی مبالغہ پیدا کرنے کے لیے. اور اس کو سمجھے ایک مثال سے، جیسے کہا جاتا ہے زید عادل، زید عادل ہے یعنی انصاف کرنے والا ہے. تو عادل کیا ہے؟ اس میں فاعل. اسی طرح کا لفظ اگر یہ بنانا ہو تو بولا جائے گا اللہ رابن، اللہ تربیت کرنے والا ہے. تو رابن یہ بنے گا اس میں فاعل، لیکن اس کے بجائے یہاں پر لے آئے ہیں رابن کو چھوڑ کے رب، مبالغے کے لیے. وہ اس طور پر کہ جس طرح زید عادل کہا جاتا ہے کہ زید انصاف کرنے والا ہے، تو زید کے اندر انصاف کی صفت اتنی بڑھ گئی کہ اس میں فاعل کا صیغہ چھوڑ کے مبالغے کے طور پر یوں کہہ دیا گیا کہ زید عدل. زید خود ایک انصاف ہے، حالانکہ زید انصاف نہیں ہے. زید ہے تو کون ہے؟ وہ انصاف کرنے والا ہے، لیکن زید کی ذات کے اندر مبالغہ پیدا کیا اور زید کی تعریف میں اتنا مبالغہ کیا کہ یوں کہہ دیا گیا کہ زید تو زید کا کیا کہنا، وہ خود انصاف ہے. انصاف وہ کرے نہ کرے وہ تو چھوڑو، اس کی خود ذات انصاف ہے. تو مبالغے کے طور پر زید عادل کے بجائے کہا جاتا ہے زید عدل، وہاں مصدر لایا جاتا ہے. اسی طرح یہاں بھی اللہ رب، تو رب العالمین ہونا چاہیے، لیکن اس کی بجائے اللہ کے اندر تربیت کی صفت اتنی بڑی بڑی اور وہ پورے جہان کی تربیت کر رہا ہے. تو اس لحاظ سے گویا مبالغتاً کہہ دیا کہ خود اللہ ہی رب ہے، یعنی رب العالمین ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے. تربیت کرنے والا وہ تو چھوڑو، وہ خود تربیت ہے. اللہ اس کی ذات ہی کے اندر تربیت اتنی بڑی ہے کہ وہ خود ایک تربیت بن گیا، حالانکہ وہ خود تربیت نہیں ہے، وہ تربیت کرنے والا ہے. تو یہ مبالغے کے طور پر عام طور پر بہت سی جگہوں پر کیا جاتا ہے، جیسے کہ نحو کی کتابوں میں موجود ہے. اب رہا مسئلہ کہ اللہ جو ہے تمام جہانوں کی تربیت کرنے والا ہے، تو تربیت کیسے کی؟ تو یاد رکھیں کہ تربیت کی دو قسمیں ہیں، ایک تربیت جسمانی اور ایک تربیت روحانی. یعنی اس کائنات کے اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ہر ایک کی اللہ نے تربیت کی ہے. تو تربیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جسمانی اور ایک روحانی.
جسمانی کیا؟ انسان ہے تو اس کی جسمانی تربیت یہ ہے کہ اللہ نے اس کو جسم دیا، جسم عطا کیا، اس کے بعد اللہ نے اس کو ایک عقل دی کہ ایسے ایسے چلنا ہے، یہ ہے اللہ نے اس کی جسمانی تربیت۔ اسی طرح انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات ہے تو اس کی بھی جسمانی تربیت یہی ہے کہ اس کے مطابق اللہ نے اس کو جسم دیا، جسم دینے کے بعد اس کو بھی اس کے مناسب عقل دی۔ مزید ہر انسان کی پیدائش کے بعد، اس کو جسم دینے کے بعد، عقل دینے کے بعد، انسان کی فطرت میں اللہ نے وہ چیز ودیعت کر رکھی اور وہ چیز جو ہے ودیعت کر دی جو اس کے لیے مناسب تھی، یعنی اس کی فطرت میں وہ تمام چیزیں رکھ دی، ہر مخلوقات کی فطرت میں، جو اس کے لیے بعد میں جو ہے کارآمد ہو سکتی تھی۔ یہ تمام کی تمام ہے تو کیا ہے؟ جسمانی تربیات ہیں۔ جسم اللہ نے دیا، عقل دی، عقل سے انسان جو ہے چل رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، یہ اللہ کی تربیت ہے، ورنہ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے جسمانی تربیت۔ اور ایک ہے روحانی تربیت۔ روحانی تربیت کیا ہے؟ اللہ نے انسان بلکہ ہر کائنات، پوری کائنات کی جو تربیت کی ہے ایک روحانی طور پر، وہ یہ اس طریقے سے کہ وہ پیغمبروں کے واسطے سے کی، یعنی شریعت کو نازل فرما کے ایک ایک بات کو سمجھایا اور کہا کہ تیرے لیے یہ مفید ہے اور تیرے لیے یہ مضر ہے۔ ہاں، اسی لیے اللہ نے اس انسان کو جو تشبیہ دی ہے قرآن میں اور کہا اگر یہ کفار انبیاء جو روحانی تربیت کے لیے ہے اور روحانی باپ ہے اور یہ پوری امت ان کی روحانی اولاد ہے اور وہ روحانی تربیت کر رہے، ہر دور میں نبی آئے، انبیاء کی کوئی تعداد متعین نہیں، ہر دور میں آتے رہے اور روحانی تربیت ہوتی رہی، تو اللہ فرما رہا ہے قرآن میں کہ اگر اس طرح روحانی تربیت کرنے کے بعد بھی اگر یہ انسان نہیں مان رہا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے اولئک کالانعام، کیوں؟ جانور کی طرح ہے، بلکہ کہا بل ہم اضل، یہ جانور سے بھی گیا گزرا ہے۔ کیوں گیا گزرا ہے؟ کہ جانور کو تو اللہ نے جسمانی تربیت کے طور پر جسم دیا، عقل دی، لیکن اس کے بعد اس کی روحانی تربیت جانور کی نہیں ہوئی کہ جانوروں میں کوئی نبی آیا ہو اور اس جانور کو کہا ہوں کہ تیرے لیے یہ گھاس کھانا مفید ہے، تو روٹی مت کھا جانور، تیرے لیے گھاس کھانا تیرے حق میں مفید ہے، روٹی کھانا مفید نہیں، تیرے حق میں یہ تیرے مفید ہے اور تیرے حق میں یہ مفید نہیں ہے۔ تو اس طرح جانوروں کی روحانی تربیت پیغمبروں سے کوئی جانوروں میں نبی نہیں بھیجا ہے اور روحانی تربیت جانوروں کی نہیں ہوئی انسان کی طرح۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے انسان تیرے پاس جسمانی کے ساتھ ساتھ ہم نے پیغمبروں سے روحانی تربیت کی، لیکن اس کے ساتھ اگر تو نہیں مان رہا ہے تو تو جانوروں کی طرح ہے، بلکہ آگے درد اور بڑھا کے ایک قدم آگے بڑھ کے کہا بل ہم اضل، بلکہ تو جانور سے بھی گیا گزرا ہے، تیرے مقابلے میں تو جانور اچھا کہ اس کو صرف اللہ نے جسمانی تربیت کی، عقل دی، جسم دیا، اس کے بعد نبی نہیں آیا پھر بھی وہ اپنی عقل سے چل رہا ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آیا پھر بھی چل رہا ہے، وہ جو گھاس کھانا ہوتا ہے وہ کھاتا ہے، نہیں کھانا ہوتا ہے وہ اس کو پھینک دیتا ہے۔ تو تجھے تو عقل بھی دی، اس کے بعد ایک دوسرا سمجھانے والا مستقل تیرے پیچھے بھیجا، عقل دینے کے بعد بھی کہ یہ مفید ہے یہ غیر مفید ہے، پھر بھی تو نہیں مان رہا ہے، تو تیری حالت جانور سے بھی بدتر ہے۔ ایک جانور ہے جس کے پاس آیا کوئی نہیں، اپنی عقل سے وہ سب کچھ کر رہا ہے، تو یہ اچھا ہے تیرے مقابلے میں، تجھے تو سمجھانے عقل دینے کے بعد بھی آئے لیکن پھر بھی تو نہیں سمجھ رہا ہے، تو یہ جانور تجھ سے اچھے ہیں۔ تو روحانی تربیت اللہ نے اس طریقے سے کی، یعنی پیغمبروں کے واسطے سے کی، اور اس کی کئی مثالیں موجود ہے، احادیث مبارکہ پوری جو ہے بھری بڑی ہے روحانی تربیت کی۔ مشہور قصہ ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کا، یہ صحابی رسول ہے، یہ عمرو بن العاص جو ہے ان سے پہلے حضرت عبداللہ جو ہے ان کے لڑکے وہ اسلام میں آ گئے۔ ایسے بہت سے اشخاص ہیں کہ اپنے والد سے پہلے لڑکا اسلام میں پہلے آ گئے، بلکہ بات تو ایسے ہے کہ باپ اسلام میں ہی نہیں آیا، مثلا یہ عمرو بن العاص، اس سے پہلے ان کا لڑکا جو ہے عبداللہ وہ پہلے اسلام میں آ گیا، پھر عمرو بن العاص جہاں جو ہے زمانے جاہلیت کا اور پھر اسلام کا، اور اسلام تین ادوار سے گزرے اور پھر وہ اسلام میں آئے۔ اسی طرح عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین جو ہے اس کا لڑکا یہ بھی عبداللہ تھا، تو اس کا لڑکا بھی گویا اپنے باپ سے پہلے اسلام میں آیا اور باپ تو منافق ہو کے مرا۔ اور تیسرا ہے ابو لہب، اس کے دو لڑکے ہیں، ایک ہے عتبہ دوسرا ہے معتب، یہ دونوں اخیر میں اللہ کے رسول کے مرید اور یعنی ایمان میں آ گئے جبکہ باپ
تبت یدا ہو گیا دنیا سے ایسے ہی بدتری کی حالت میں. اسی طرح ابو جہل اس کا باپ گیا ایسے ہی بے ایمانی کی حالت میں، جبکہ لڑکا اکرمہ بن ابی جہل وہ اسلام میں آ گیا. ایسی بے شمار قصے ہیں کہ لڑکے باپ سے پہلے اسلام میں آئے یا باپ آیا ہی نہیں اور صرف لڑکے اولاد اسلام میں آ گئے. ایسی بے شمار قصے ہیں. بلکہ سعد بن ابی وقاص ان کی والدہ اسلام میں نہیں آئی لیکن بیٹا جو ہے اسلام میں آ گیا. خیر مجھے یہ بتانا ہے اس کی مثال روحانی تربیت کی کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص جب ان کا نکاح ہوا اور یہ انتہائی صوفی مزاج کے تھے، یعنی 24 گھنٹے بس اللہ کی عبادت. اسی لیے یہ مشہور ہے کہ مکثرین فی الاحادیث ذخیرہ احادیث میں سب سے زیادہ اگر حدیثیں اللہ کے رسول سے نقل کرنے والے اگر کوئی ہے تو کون ہے؟ حقیقی معنوں میں اگر سر فہرست اگر کسی کا نام پوچھا جائے تو وہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ہے. لیکن آج نام جس کا لیا جا رہا ہے ابو ہریرہ کا. حالانکہ حقیقی معنوں میں جو مکثرین بالاحادیث میں 4 اشخاص کا نام لیا جاتا ہے: امی عائشہ، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمرو بن العاص اور عبداللہ بن عمر. یہ ہے 4، لیکن ان میں سب سے زیادہ اگر درجہ پہلا ہے تو عبداللہ بن عمرو بن العاص ہے. ان کے پاس کئی احادیث، بلکہ کتابوں میں ان کا حال یہ لکھا ہے کہ ان کا مشغلہ ہی یہی تھا کہ وہ قلم ادھر رکھتے تھے، قلم جو ہے دوات والا ادھر رکھتے تھے، اور جب بھی اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھے، جب بھی اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتے تو آپ اپنی زبان مبارک سے جو کچھ بھی نکالتے، چاہے مزاح کے طور پر کچھ نکالا. ایک تو ہوتا ہے صحیح کوئی شرعی بات تو انسان اس کو لکھے تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ان کا حال یہ تھا، وہ خود حدیث میں کہتے ہیں کہ آپ اپنی زبان سے کچھ بھی اگر اوہ بھی کرتے تو میں سیدھا فوراً اس کو نوٹ کر دیتا، قلم ادھر رکھتا تھا اور جب بھی کچھ بھی کہا زبان سے جو کچھ بھی نکلا فوراً میں نوٹ کر لیتا تھا کہ آپ کب پیشاب کے لیے گئے، کب کیا 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 نہیں کیا، سب کچھ میں لکھ دیتا تھا. حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام نے ان کو یہاں تک کہہ دیا کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے، آپ تو بشر من البشر ہیں، انسانوں میں سے ایک انسان ہے، لہذا جو ہے کبھی آپ کی زبان سے بھی جو ہے کوئی ادھر ادھر کی بات نکل سکتی ہے، لہذا تو ہر بات کو لکھ رہا ہے، یہ کیا ہے تیرا دھندا. تو انہوں نے شکایت کی جو ہے اللہ کے رسول سے، اور کہ اللہ کے رسول میں آپ کی ہر بات اس طرح لکھ رہا ہوں، یہ تو دیگر صحابہ اور دیگر میرے ساتھی ایسا مجھے کہہ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا اے عبداللہ اکتب، لکھا کر، یعنی جس طرح لکھتا رہتا ہے وہ تو اپنے کام میں لگا رہے یا لکھا کر، اس طرح لکھتا رہے چاہے وہ کہتے رہے. تو خیر عبداللہ بن عمرو بن العاص کے پاس انتہائی سب سے بڑھ کر احادیث، ذخیرہ احادیث اگر نقل کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے وہ ہے، اور ان کے پاس کی سب سے بڑی احادیث اور سب سے زیادہ. لیکن ابو ہریرہ کا مقام پھر بعد میں بڑھ گیا. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ بس یہی ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص تھے تو زیادہ نقل کرنے والے، لیکن بعد میں ان کا مشغلہ کیا ہو گیا؟ صوفیت کا. یعنی ان کے اندر صوفیت کا غلبہ تھا، بالکل انتہائی صوفی مزاج کے، رات و دن اللہ کی عبادت، دن کے اندر روزے رکھنا اور رات میں تہجد اور نفلیں پڑھنا، بس عبادت ہی انہیں لگے رہے. ان کا مشغلہ درس و تدریس کا نہیں رہا، جبکہ ابو ہریرہ کا مشغلہ کچھ اور تھا، درس و تدریس کا رہا. لہٰذا ان کے شاگرد ملے، جب شاگرد ملے تو ان کی باتوں کو وقتاً فوقتاً آگے بڑھاتے رہے تو ابو ہریرہ کا مقام بڑھ گیا. جبکہ ان کے پاس تھی لیکن کوئی شاگرد ہی نہیں ہوا، ان کا بالکل مشغلہ ہی الگ ہو گیا، جس کے نتیجے میں ان کی جو ہے ان کا جو اشتہار ہونا چاہیے وہ اتنا نہیں ہوا. لیکن حقیقی معنوں میں سب سے بڑھ کر اگر حدیث ہے تو عبداللہ بن عمرو بن العاص ان کے پاس تھی. اب ہوا یہ کہ یہ صوفی بالکل مزاج کے تھے، ان کا نکاح ہو گیا، شادی بھی ہو گئی. اب شادی ہو جانے کے بعد اب یہ تو صوفی ہیں تو جو ہے کیا کرتے ہیں، رات کو جب بیوی کے پاس جاتے ہیں تو نفلیں شروع کر دیتے ہیں اور جو ہے دن کے اندر روزے رکھتے ہیں. صحابہ کرام کا یہ حال ہے کہ ان کے والد ایسے جو ہے کچھ مدت گزر گئی. اس کے بعد حضرت عمرو بن العاص ان کے والد ہیں، ان کو پتا ہے کہ میرا لڑکا اس کا مزاج کچھ ایسا ہے،
تو صحابہ کا یہ حال تھا کہ عمرو بن العاص گئے اپنی بہو نہیں کیا کون ہوگی ان کی لڑکی کی بیوی، بہو ہی تو ہوگی، اپنے لڑکی کی بیوی کے پاس گئے اور پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے، یہ میرا لڑکا جو ہے آپ سے نکاح کیا ہے تو جو ہے آپ کے پاس مطلب یہ کہ آتا ہے اپنا کام جو ہے تمہارے حقوق کے اندر کچھ کمی کر رہا ہے یا حقوق ادا کر رہا ہے نہیں؟ تو عورت نے کہا کیا بتاؤ، یہ باپ کا حال ہے۔ ہاں صحابہ کرام ایسی باتوں کو پوچھنے میں، شرعی باتوں کو پوچھنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ السوال نصف العلم، ہاں، اور ایسی جو ہے صحیح بات چاہے کتنی ہی ایسی بات ہو، لیکن سوال کی یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے مسئلہ بیان کیا کہ مرد کو انزال ہوتا ہے، اس کی منی ایسی ہوتی ہے۔ حضرت ام سلمہ بیٹھی ہوئی ہے، پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا عورتوں کو بھی منی نکلتی ہے؟ یہ بھی گویا ایسا سوال ہے کہ آج انسان اس میں حیا کر رہا ہے، لیکن صحابیات کا یہ حال نہیں تھا۔ خود اللہ کے رسول ہماری اسلامی کا قصہ مشہور ہے کہ وہ جو ہے وہ رجم کی بات آئی، وہ عورت آئی اور کہا کہ اس طرح یہ کہ اس طرح غلط کام کیا، مجھے رجم کر دیجیے۔ تو آپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ کیا یا ایسی اس طریقے سے ہوا ہے جیسے کہ سوئی کے اندر دھاگے کو پھرایا جاتا ہے۔ تو گویا یہ بالکل کھل کے بات کی ہے آپ شریعت کے مسائل کو پوچھنے میں اس طرح حیا کرنا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ تو انہوں نے پوچھا تو عورت نے بتایا کہ کیا بتاؤ، دن میں لڑکا پورے دن روزے سے ہوتا ہے اور رات میں آتا ہے تو بس تہجدی اور نفلیں ہی پڑتا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں اس کا کام۔ تو یہ گئے سیدھے عمرو بن العاص اللہ کے رسول کے پاس، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول سے ان کا لگاؤ زیادہ ہے، حدیث سے سب لینا دینا ان کا تعلق تھا، اور بتایا رسول اللہ میرے لڑکے کو بلائے، آپ ان کی تنبیہ کریں کیونکہ اس طرح کا معاملہ ہے، نکاح ہو گیا اور بیوی کے پاس اس طرح کام کر رہا ہے تو اس کو آپ کہیں کچھ صحیح تعلیم دے، اس کی تربیت کرے۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ جو ہے اے عبداللہ میں نے سنا ہے اس طرح، کیا ایسا ہی معاملہ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ایسا ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو اب تمہیں جو ہے ایک مہینے میں صرف روزہ رکھنا ہے، یعنی مہینے میں ایک بار روزہ رکھو اور پھر بقیہ دنوں میں بیوی کے پاس جایا کرو، رکھنا ہو تو ایک مہینے میں رکھو۔ عبداللہ نے کہا یا رسول اللہ میرے اندر اس سے بھی اور زیادہ طاقت ہے، میں مہینے میں صرف ایک بار رکھوں اس سے زیادہ میرے پاس طاقت ہے، مہینے سے کم میں یعنی زیادہ رکھنے کی مجھے مہینے میں ایک بار آپ کہہ رہے ہو تو مجھے اس سے زیادہ طاقت ہے، یعنی میں مہینے میں 2 بار رکھوں اتنی مجھے طاقت ہے تو مجھے رکھنے دیجیے، بیوی کا حق بھی ادا کروں گا اور 2 بار روزے رکھوں گا۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چل کوئی بات نہیں، دو یعنی ضد کی 2 مہینے میں 2 مرتبہ، یعنی کہاں 15 دن میں، چل 15 دن میں ایک بار روزہ رکھنا تو مہینے میں 2 مرتبہ ہو جائے گا۔ جواب نے یہ فیصلہ سنایا تو پھر انہوں نے بحث کی اور کہا یا رسول اللہ میرے اندر اس سے بھی زیادہ اور طاقت ہے۔ تو آپ نے کہا چلو ہفتے کے اندر ایک بار رکھو روزہ اور بقیہ دنوں میں بیوی کا حق ادا کرو۔ پھر اور زیادہ جو اصرار کیا یا رسول اللہ میرے اندر اس سے بھی زیادہ طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا چل 3 دن میں ایک روزہ رکھ، تو گیا مہینے میں کئی روزے ہو جائیں گے، 3 دن میں ایک روزہ، پھر دوسرے دن گزرے تو ایک، پھر 3 کے بعد ایک، اس طرح 3 دن میں ایک روزہ رکھ۔ فرمایا رسول اللہ میرے اندر اس سے بھی زیادہ طاقت ہے۔ یوں کرتے 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 اخیر میں اصرار میں یہاں تک پہنچ گئے اور کہہ دیا اللہ کے رسول نے سن لیں اے عبداللہ اب جو ہے تمہیں ایک دن روزہ رکھ، ایک دن چھوڑ بیوی کے پاس جا، پھر تیسرے دن روزہ رکھ، چوتھے دن بیوی کے پاس، اس طرح جو ہے وقفے وقفے سے صوم داؤدی، ایک تو لگاتار روزے رکھنا یہ تو منع ہے، اور صوم داؤدی ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ اور ایک دن افطار، اس طریقے سے تو رکھ اور بیوی کا ایک دن حق بھی ادا کر۔ اور آپ نے کہہ دیا اب اس کے بعد آگے بات مت کرنا، ٹھیک ہے؟ اب ظاہر سی بات اللہ کے رسول نے کہہ دیا، اب انہوں نے آگے سوال، یہ ہے تربیت۔ اب عبداللہ کا خود کا بیان ہے ان کا کہ میں اسی طرح کرتا تھا، ایک دن روزہ اور ایک دن بیوی کے پاس، اس کا ایک دن روزہ اور ایک دن بیوی کے پاس، تو اس کا بھی حق ادا ہے۔ تو یہ کیا کیا آپ نے؟ تربیت کی ہے نا، صحابہ کرام کی روحانی تربیت ہے۔ تو عبداللہ خود کہتے ہیں کہ میں ایک وقت تک اس طرح ایک دن روزہ ایک دن بیوی کے پاس، ایک دن روزہ ایک دن بیوی کے پاس کرتا رہا، لیکن میرا جب بڑھاپا آ گیا، حدیث میں الفاظ ہے جب میرا بڑھاپا آ گیا اور بڑھاپے کو پہنچ گیا اب مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا تھا، یعنی کہ ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن بیوی کے پاس جاؤ، ایک دن روزہ رکھو ایک دن بیوی کے پاس جاؤ۔ اب اگر مجھے اندیشہ ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے جب یہ بوڑھے ہوئے ہیں تب آپ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ نہیں، آپ کی وفات ہو چکی،
تو اب ان کو اندیشہ ہوا کہ میرا بڑھاپا آ گیا، اب میں نے آپ کے طریقے کو اگر چھوڑا، یعنی ایک دن روزہ اور ایک دن بیوی کے پاس جانا، تو اس میں روزہ چھوڑ دو، روزہ نہیں رکھ سکتا آپ، اور بیوی کے پاس جایا کرو اور چھوڑ دو، تو مجھے اندیشہ ہے کہ یہ منافقین جو ہے میرے ارد گرد وہ ابھی مجھ پر الزام لگائیں گے کہ دیکھو یہ بڑا ہوشیار ہے، وہ محمد تھا تو اس کو دکھانے کے لیے ایک ایک دن روزے رکھ رہا تھا اور بیوی کے پاس جا رہا تھا، اور اب محمد دنیا سے چلا گیا تو اب روزے بھی اس کے جو ہے ادھر سے ادھر چلے گئے، روزے کا نام و نشان نہیں، اور اب بیوی کے پاس جا رہا ہے۔ تو ان کو یہ اندیشہ ہے، تو یہ کہتے تھے کہ میں اگر کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا، مجھ پر یہ کوئی فرض نہیں تھے روزے، لیکن منافقوں کے الزام کے ڈر سے میں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ کیا کیا کہ ایک ساتھ 10 دن روزے رکھ لیے میں نے، ویسے نہیں رکھ سکتا تھا لیکن پھر بھی ان کے ڈر سے مجھ پر الزام نہ آئے، تہمت نہ آئے، اس لیے مسلسل لگاتار 10 دن روزے رکھ لیے، اور پھر 10 دن میں بیچ میں وقفہ کر لیتا، 10 دن بالکل نہ رکھتا اور بیوی کے پاس جاتا، پھر 10 دن مسلسل روزے رکھے اور پھر 10 دن چھوڑ دیے بیوی کے پاس جاتا، تو اس میں مجھے کچھ قوت مل جاتی۔ پھر کہتے یہی میرا حال رہا کہ اسی طرح کرتے کرتے میں دنیا سے چلا گیا۔ یہ تربیت ہے، اور کون سی ہے تربیت روحانی، اور اس طرح اللہ نے جو ہے ہر انسان کی جو ہے پیغمبروں سے تربیت کی، ہماری بھی کی ہے، اور وہ کسی نہ کسی واسطے سے کی، اور وہ پہلا جو واسطہ ہے وہ اللہ کے رسول اور انبیاء کرام ہے۔ اسی طرح کا اور بھی قصہ ہے کہ حضرت صدیق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 3 بندے آئے اور کہا کہ آپ کی عبادات کیا ہیں، اب رات میں گھر میں کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے سنایا کہ بس تہجد کے وقت اٹھتے ہیں اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے تو ایسا سنا تھا کہ پھر ان تینوں نے کہا کہ آپ تو بخشائے ہیں، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ کے رسول جو آپ کے شوہر ہے وہ تو بخشائے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے بخشش کا اعلان کیا ہے، تو ان کو کیا ضرورت ہے اس طرح کرنے کی بھی، وہ تو بخشائے ہیں۔ تو اور اسی طرح انہوں نے دوسری بات کہی کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ نے ان کی جو ہے بخشش کی جو ہے پروانہ جو ان کو دیا ہے، تو ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ان کی بڑی بڑی عبادتیں ہوگی تبھی تو اللہ نے ان کی بخشش کا اعلان کیا ہے، لیکن ہم سنا رہے ہیں کہ بس 2 ہی رکعت، ہمیں تعجب ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ کو کہو کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میری بخشش ہو چکی تو میں 2 رکعت بھی نہ پڑھوں، تو کیا میں عبدن شکور، کیا میں اللہ کا قدرداں اور عبادت گزار بندہ میں نہ بنوں؟ یعنی میری بخشش کا پروانہ تو مجھے مل گیا، لیکن کیا میں اللہ کا قدرداں اور اللہ کی عبادت کرنے والا، یعنی اس سے اور زیادہ ترقی درجات کو میں حاصل نہ کروں؟ یہ تہجد پڑھ کے اللہ نے کہہ دیا تو بیٹھ جاؤ، یہ بالکل نہیں ہو سکتا، میں اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ بنوں گا، کیونکہ اللہ نے اس چیز کا مطالبہ کیا ہے۔ خیر، یہ بات انہوں نے جواب میں کہی، اور اس کے ساتھ کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کو پروانہ ملا ہے تو اتنی لمبی عبادتیں کرتے تھے، تو ان تینوں نے اپنا حال سنایا کہ ہم نے محمد کی پروانی کو دیکھ کے، یہ جو بخشش کا اعلان ہوا تو اس کو دیکھ کے ہم تینوں نے طے کر لیا، ایک نے کہا کہ میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ بس رات میں روزے جو ہے نفلیں ہی پڑھوں گا، ایک نے کہا میں دن میں روزے ہی رکھوں گا، اور ایک نے کہا میں اپنے خصوصیتین کو، یعنی اپنی جو قوت ہے، مادی قوت ہے، وہ شہوت والی وہ ختم کر دوں گا، یعنی جس کو تبتل منقطع عن تھا، عورت سے بالکل منقطع ہو جاؤں گا اور عبادت ہی میں لگا رہوں گا۔ کیوں ہم نے یہ ایسا سوچا؟ اس لیے سوچا کہ ہم نے سنا کہ محمد کی بخشش ہوئی ہے تو کئی عبادتوں کی وجہ سے اس کی ہوئی ہوگی، تو ہم نے بھی سوچا کہ ہم اس طرح بالکل عبادتوں میں ہی لگ جائے کہ ہماری بھی بخشش ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا سنیں، ہاں، پھر ان کی تربیت کی کہ دیکھو انسان تو وہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت بھی کرے، بیوی کا حق بھی ادا کرے، گھر والوں کا بھی حق ادا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے زندگی بھی بسر کرے، یعنی سب کو ساتھ میں لے کے چلے، یہ ہے انسان اور یہ ہے شریعت۔ تو اس طریقے سے تینوں کو سمجھا اور کہا تو تیرا جو یہ فیصلہ ہے یہ غلط ہے، تیرا بھی غلط ہے اور تیرا بھی غلط ہے، اس لیے تم اس طریقے سے نہ سوچو۔ تو یہ ہوگی ان کی تربیت۔ تو اس طرح احادیث میں بے شمار قصے بھرے پڑے کہ روحانی تربیت جو ہے اللہ نے اپنے طور پر وقتاً فوقتاً جو ہے انسانوں کی ہے۔ تو یہ اللہ ہے تربیت کرنے والا تمام جہانوں کی۔ تو تربیت کبھی جسمانی ہوگی، کبھی تربیت ہوگی روحانی۔ اس کے بعد لفظ ہے العالمین۔ یہ عالمین جمع اس لیے رہا ہے کہ عالم یہ جمع ہے عالم،
اور عالم بہت سارے ہیں، عالم دنیا ہے، عالم قبر ہے، عالم محشر ہے، عالم آخرت ہے، بہت سارے عالم ہیں. تو صرف عالم دنیا والوں کی اللہ تربیت نہیں کر رہا ہے، ہر ایک عالم کی جو ہے تربیت کر رہا ہے، چاہے عالم بالا ہو، اوپر والی مخلوقات ہو، یا عالم ذری نیچے والی مخلوق ہو، یا عالم علوی یا سفلی، جو بھی ہو ہر ایک کی اللہ جو ہے تربیت کر رہا ہے. اس لیے جواب ہے. اب رہا مسئلہ کہ یہاں پر العالمین جو عالم صیغہ ہے تو وہ کس کا ہے، وہ نحوی بحث ہے. بعض کہتے ہیں یہ اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے، اور اس میں اعلیٰ کہ جس سے اس کے صانع، اس کے بنانے والے کا پتہ چلتا ہے. تو عالم سے پتہ کس کا چلتا ہے؟ اس کے بنانے والے یعنی اللہ کا. ٹھیک ہے، عالم کو، پوری کائنات کو دیکھے گا عالم کو تو پتہ چلے گا اس کے بنانے والے کا کہ کسی نہ کسی مخلوق نے کسی نہ کسی جو ہے ذات نے اس کو بنایا ہے. تو یہ ہے اس میں اعلیٰ کا صیغہ. جیسے کہ خاتم، اس کے معنی ہے، خاتم کا معنی کیا؟ انگوٹھی. عین کے معنی خاتم کے معنی انگوٹھی. تو خاتم سے پتہ چلے گا اس کے بنانے والے کا، اس انگوٹھی کے بنانے والے کا، اس کا بنانے والا کوئی نہ کوئی. اسی طرح عالم سے پتہ چلے گا اس کے بنانے والے کا. جبکہ بعض حضرات کہتے ہیں یہ عالم صیغہ ہے اس میں جمع کا، اس میں اعلیٰ نہیں ہے بلکہ یہ اس میں جمع ہے. اور اس میں جمع اس کو کہتے ہیں کہ جس کے لفظ اور معنی سے اس کا کوئی مفرد نہ آتا ہو. لہذا اس معنی کر یہ عالم وہ ہے کہ اس کے جو ہے لفظ اور معنی سے اس کا کوئی مفرد نہیں ہے. عالم عالم ہی ہے، کوئی علم ایسا کوئی مفرد اس کا نہیں ہے. لہذا یہ صیغہ ہے، اس میں جمع کا ہو سکتا ہے یا اس میں اعلیٰ، دونوں کا ہو سکتا ہے. تیسری بات یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر علامہ انور شاہ کشمیری نے جو ہے ایک نقطہ بیان کیا ہے. یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے سامنے جو ظاہری تفسیریں ہیں وہ جو ہے معرف القرآن ہو یا آسان ترجمہ قرآن ہو، تفسیر عثمانی ہو یا جو بھی ہو، عربی کشاف ہو، روح المعانی ہو، تفسیر ابو سعود، جو بھی ہے تو یہ ظاہری ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے انور شاہ کی بھی تفسیر ہے، ہاں علامہ انور شاہ کی بھی تفسیر ہے، اور علامہ عبید اللہ سندھی جو مجاہدین ملت سب سے بڑے جنگ آزادی میں جن کا کردار ہے ان کی بھی ہے. یعنی خلاصہ یہ کہ ہر ایک کی تفسیر موجود ہے، چاہے ہمیں اس کا علم نہ ہو. تو انور شاہ صاحب اس یہاں پر ایک نقطہ جو ہے بیان کرتے ہیں کہ عالمین میں ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے. وہ اس طریقے سے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تعریف ہے اس اللہ کی، یعنی لوگوں کو کہاں تم کہو کہ تعریف ہے اس اللہ کی جو تمام جہانوں کی، عالم کی یعنی اقوام عالم، عالم کے لوگوں کی وہ تربیت کر رہا ہے. تو تربیت کس سے کرے گا؟ اپنے کسی رہبر سے کرے گا، اپنے کسی واسطے سے کرے گا. تو واسطہ کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں. تو یہاں پر ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے، اور یہاں سے انہوں نے ختم نبوت کو ثابت کیا. خیر، اب اس کے بعد ہے الرحمن الرحیم. اللہ کو ہم نے کہا کہ تو رب ہے، تربیت کر رہا ہے، اس لیے تعریف بھی تیری کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ پھر ہمیں آگے کہہ رہے ہیں الرحمن الرحیم، وہ اللہ کیسا ہے؟ تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. الرحمن یہ دونوں صفت اور مبالغے کے صیغے ہیں. رحمان اور رحیم دونوں صفت اور مبالغے کے صیغے ہیں. رحمان یہ صفت عامہ ہے، یعنی اللہ پاک اس دنیا میں ہر کسی پر رحم کر رہا ہے، چاہے اس کا ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو. لہذا آج یہ لمبی لمبی ہم دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ ظالموں کو ختم کر دے، ان کو نیست و نابود کر دے، ان کی دولتیں چھین لے. تو یہ اصول الہی نہیں ہے، وہ تو رحمان ہے. رحمان لہذا کسی کو نوازے گا، تمہاری دعاؤں سے ایسا نہیں ہے کہ وہ چھین لے گا. اس کا اصول کیا ہے؟ وہ ہر کسی کو دے گا. یہاں تو کافر کو بھی، ماننے والے کو بھی، نہ ماننے والے کو بھی. ہاں وہ الگ بات ہے کہ وہ لینا چاہے تو دے سکتا ہے، اس کو کون روک سکتا ہے. لیکن اس کا اصول یہ نہیں، جتنا جو نہ ماننے والا ہے اللہ اس کو دنیا میں زیادہ دے گا. اسی لیے تو حدیث میں کہا کہ دنیا سجن للمؤمن والجنت للکافر. اور کافر جو جنت ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ نعمتیں ہی تو ہوتی ہے. تو رحمان ہے یعنی یہ صفت عام ہے، دنیا کے اعتبار سے ہر کسی پر رحم کرے گا، ہر کسی کو نوازے گا، کافر کو بھی اور نہ ماننے والے اور ماننے والے دونوں کو نوازے گا. جبکہ دوسری جو صفت ہے الرحیم، یہ خاصہ ہے، صفت خاصہ، اور خاص طور پر جو اللہ رحم کرے گا آخرت میں اسے مومنوں پر ہوگا. اس کے علاوہ جو ہے کسی اور پر نہیں ہونے والا، وہ صرف رحم مومنوں کے ساتھ خاص ہے. ایک بات. دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ رحمان اور رحیم ان دو میں سے رحمان کا لفظ
اللہ ہی کے لیے استعمال ہوا ہے، لہذا اس کو کسی اور کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. جبکہ رحیم کا لفظ مخلوقات کے لیے بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے. کہاں پر؟ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو رحیم کا لفظ جو ہے وہ مخلوقات یعنی اللہ کے علاوہ، اللہ کے رسول بھی ایک انسان ہے تو انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، لہذا اگر اس کو استعمال کرنا چاہے انسان تو کر سکتا ہے، کیونکہ انسانوں کے لیے اس کا استعمال ہے. جبکہ رحمان کا لفظ انسان کے استعمال نہیں ہوا، لہذا وہ اللہ کے ساتھ ہے. یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو رحیم ہے اللہ کی صفت ہے، تو بعض صفات ایسی ہے جو مختص باللہ ہے، یعنی اللہ کے ساتھ خاص ہے، لہذا اور بعض صفات ایسی ہے جو مشترک بین اللہ و بین العباد ہے، اللہ اور بندوں کے درمیان میں مشترک ہے. لہذا وہ صفات جو مختص باللہ ہے، اگر ان میں بندے نے کسی مخلوق کو شریک کر دیا تو یہ ہے شرک اور کفر، یہ ہے شرک. ہاں مثلا وہ صفات جو مختص باللہ یعنی اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، کسی مخلوق کے لیے اس کا استعمال نہیں ہوا، اگر اس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیا تو وہ شرک ہو جائے گا اور وہ مشرک ہو جائے گا. مثلا اللہ کے ساتھ جو صفات خاص ہے اس میں سے ایک صفت ہے علیم، یعنی ہر کائنات کے ذرے ذرے کو جاننے والی کی جو صفت ہے وہ کون ہے؟ اللہ. علیم کی صفت اس کے ساتھ خاص. خبیر، ہر چیز کی خبر رکھنے والا وہ اللہ ہے. قدیر، قدیر بکل شیء، ہر چیز پر قادر ہونے کی جو صفت ہے وہ اللہ کی ہے. اسی طرح مختار کل، ہر چیز کے اندر صاحب اختیار ہونا، جو کرنا چاہے کرے، نہ چاہے تو نہ کرے، یہ صفت اللہ کی. متصرف کل، ہر چیز کے اندر تصرف کرنے کی طاقت، یہ سب اللہ کی. لہذا ان صفات میں اگر کسی مخلوق کو اس نے کہہ دیا کہ اللہ کی طرح تو بھی جان رہا ہے، اللہ کی طرح تو بھی جو ہے طاقت رکھ رہا ہے، تو یہ مشرک ہو جائے گا، کیونکہ یہ صفات صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. کیونکہ خود اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے الا لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. اللہ کے علاوہ اس کائنات میں روئے زمین پر جتنے بھی مخلوقات ہیں، لا يعلمها الغیب، غیب کو کوئی نہیں جان رہا ہے الا اللہ، سوائے اللہ. اس طرح لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، مختار کل کی نفی کی. اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ایسی صفات قرآن کے اندر باقاعدہ دلائل سے اللہ نے بیان کیا کہ یہ میرے ساتھ خاص ہے، لہٰذا اس میں کسی کو شریک کیا تو مشرک ہو جائے گا. ہاں وہ صفات جو مشترک بین اللہ و بین العباد ہے. مثلا حضرت ایوب کے لیے صفت استعمال ہوئی ہے صبور کی. اسی طرح حضرت نوح کے لیے استعمال ہوئی ہے شکور کی صفت، انہ کان من عبادنا شکورا. اسی طرح ابھی ہم نے جو ہے دیکھا رحیم کی صفت وبالمؤمنین رؤوف رحیم آپ کے لیے استعمال ہوئی ہے. تو یہ وہ صفات ہے آپ کی جو مشترک ہے، انسانوں کے لیے بھی اللہ نے استعمال کی ہے، لہذا اس میں اگر کسی مخلوقات کو شامل کیا اور مخلوق کے لیے اس کا اطلاق کیا تو وہ شرک نہیں ہوگا، کیونکہ خود اللہ نے اس کا اطلاق کیا. تو بعض صفات ہے مختص باللہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں شرک اور کفر کی تعریف. شاہ عبد القادر رائے پوری نے اپنی جو تفسیر ہے اس کے حاشیے میں لکھا ہے کہ شرک کی تعریف یہ ہے کہ وہ صفات جو مختص باللہ ہے، ان میں اگر انسان کسی کو شریک کر دے تو وہ مشرک اور کافر ہو جائے گا. اسی طرح وہ تعظیمات جو مختص باللہ ہے، جو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، مثلا ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. اس کے علاوہ کائنات میں چاہے وہ کسی انسان کو سجدہ کرے بنا کسی تعظیم کے، پھر بھی یہ صفت اور یہ تعظیم صرف ہے تو وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنے کی. یہی تو وجہ ہے کہ حدیث میں کہہ دیا اگر میں کسی کو کسی کے سامنے جھکنے کی اجازت دیتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے شوہروں کے سامنے جھکو، سجدہ کرو، لیکن منع ہے اسلام میں. تو یہ تعظیم اللہ کے ساتھ خاص ہے. اگر ان تعظیمات میں جو مختص باللہ ہے کسی اور کو شریک کر دیا، یعنی مخلوق کو، یا وزیر اعظم آیا اور جھکا تو یہ مشرک ہو جائے. ہاں وہ تعظیمات جو مشترک بین اللہ و بین العباد ہے، مثلا کھڑا ہونا، کعبے میں جس طرح ہم تحیات سے بیٹھتے اس طرح بیٹھنا، تو یہ مخلوق کے لیے استعمال ہوا ہے. مثلا کوئی آتا ہے تو ہم استقبال کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کھڑے ہوتے ہیں. اسی طرح حضرت عمر سے منقول ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے سامنے دو زانوں ہو کے بیٹھتے تھے. تو اس طرح ہم بھی استاد کے سامنے طلبا دو زانوں ہو کے بیٹھ رہے، تو یہ بھی ایک نماز کی قاعدے اور تشہد کی حالت کی تعظیم ہے. لیکن یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص نہیں کہ نماز میں اللہ ہی کے ساتھ کرے، بلکہ اس کے علاوہ اور جگہوں پر بھی وارد ہے. لہٰذا اگر ان میں کسی مخلوق کے لیے وہ کر دے تو
اس سے شرک نہیں ہوگا. تو کفر اور شرک کی تعریف یہاں سے نکلے گی کہ وہ صفات جو مختص باللہ ہے ان میں اگر بندے کو شریک کر دیا، اسی طرح وہ تعظیمات جو مختص باللہ ہے اگر ان میں بندے کو شریک کر دیا تو وہ آدمی مشرک اور کافر ہو جائے گا. اب یہ اصول ہے، اس اصول کے تحت ہمیں پوری تمام چیزوں کو دیکھنا ہے. جن جن چیزوں میں مشترک اس میں کر سکتے ہیں ورنہ پھر وہ شرک ہو جائے گا. خیر، اس کے علاوہ اور آگے بات یہاں یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ رحمان یہ مبالغہ اور رحمان اور رحیم یہ دونوں صفتیں دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، لیکن رحمان کو ہم نے کہا یہ صفتیں عامہ ہیں اور رحیم یہ صفتیں خاصہ ہے. اور یہ بات ہر ایک نے کہا ہے کہ رحمان کے مقابلے میں رحیم کے اندر جو مبالغہ ہے وہ زیادہ ہے رحمان کے مقابلے میں، کیونکہ رحمان صفت عامہ ہے اور رحیم صفت خاصہ ہے، تو رحیم میں جو مبالغہ ہے وہ رحمان کے مقابلے میں زیادہ ہے. حالانکہ یہاں ایک سوال پھر قائم ہوگا کہ آپ نے اگر فصاحت و بلاغت کی کوئی کتاب پڑھی ہو، وہاں کون سی ہے؟ ادھر مواضع الرسول یا پر کیا سفینۃ البلاغہ، اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں جو بلاغت کی ہے. اس کے اندر اصول ہے کہ زیادت الالفاظ تدل علی زیادت المعانی، الفاظ کی زیادتی ہے معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. تو رحمان اور رحیم میں الفاظ کس کی زیادہ ہے؟ رحمان کے ہیں. تو مبالغہ زیادہ اگر ہونا چاہیے تو کس میں ہونا چاہیے؟ رحمان میں، کیونکہ اس کے افراد بھی زیادہ ہیں. رحمان میں جو رحمت کی صفت ہے وہ دنیا میں کفار اور مسلمان دونوں کو شامل ہے، جبکہ رحیم میں صرف ایک فرد ہے، وہ کون ہے؟ صرف مومنین. تو رحیم میں مبالغہ کیسے زیادہ ہونا چاہیے تو رحمان میں، کیونکہ وہاں افراد کی بھی کثرت ہے، مومن اور کافر دونوں ہے. اسی طرح الفاظ یہ اصول ہے کہ الفاظ کی جاتی ہے معنی کی جاتی پر دلالت کرتی ہے، تو اس لحاظ سے بھی رحمان میں الفاظ زیادہ ہیں تو وہاں مبالغہ زیادہ ہونا چاہیے. یہ کہنا کیسے صحیح ہے کہ رحیم میں زیادہ مبالغہ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مبالغہ رحیم میں اس معنی پر زیادہ ہے کہ رحیم جو صفت خاصہ ہے وہ رحمت کی جو صفت مومنوں پر قیامت میں ہوگی اس میں دوام ہوگا، دوام یعنی ہمیشہ ان پر رحم ہوتا رہے گا. جبکہ یہ رحمان کی جو صفت ہے چاہے افراد کی کثرت ہے اور الفاظ کی زیادتی ہے، لیکن یہ صفت جو دنیا میں ہوگی وہ کیا ہے؟ عارضی ہے، ایک وقت کے بعد یہ ختم ہو جائے گی. جبکہ یہ رحیم کی چاہے افراد کم ہے الفاظ کم ہے لیکن اس میں دوام یعنی ہمیشہ رہے گی. اس لحاظ سے رحیم میں رحمان کے مقابلے میں دوام کو دیکھتے ہوئے جو ہے مبالغہ بڑھ جائے گا، اور یہاں مقصد بھی یہی ہے. اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور بات نکتے کی عبید اللہ سندھی نے یہ نقل کی ہے کہ رحمان اس دنیا میں اللہ کی جو صفت عامہ ہے یہ بمنزلہ باپ کے، اور رحیم یہ اللہ کی صفت بمنزلہ ماں کے. اب اس کو سمجھے مثال کس طرح کہ ہر باپ کی منشا یہ ہوتی ہے، مثلا باپ نے بچے کو مدرسے میں بھیجا تو باپ کی منشا کیا ہے کہ چاہے اس کو استاد مار پیٹ کے بالکل زخم خوردہ کر دے اور جو ہے لہو لہان کر دے، لیکن باپ کا مقصد ہے اس کو اس کی منزل تک استاد پہنچائے کسی بھی حال میں. یعنی اس کو مارے پیٹے کچھ بھی کرے لیکن اصل مقصد جو اس کا ہے اس مقصد کے اندر اس کو کامیابی ملے میرے بچے کو، چاہے مار پڑے تو پڑے. باپ کا مقصد یہ ہوتا ہے. جبکہ ماں کا منشا یہ ہے کہ میرے بیٹے کو کوئی ایک انگلی بھی نہ لگائے اور وہ دنیا کا سب سے بڑا سپر پاور علامہ بن جائے انگلی لگائے بغیر. ماں کی منشا یہ ہے. بلکہ الٹا یہ ہوتا ہے کہ جو ہے مارا نہیں ہے پھر بھی ماں کیسا کہہ رہے میرے بچے کو کیوں مارا، یوں مارا. ارے پہلے اس کو پوچھ تو صحیح کس نے اس کو ہاتھ لگایا، کس نے انگلی لگائی، پھر تو آگے جو ہے اپنی درخواست پیش کر. ایسے جو ہے بنا سوچے اور بنا جو ہے سنے ایسے آگے تو اپنی بکواس کر رہی ہے. تو ماں کا منشا یہ ہے کہ انگلی لگائے بغیر کچھ بھی تکلیف پہنچے بغیر اپنی منزل کو طے کر دے. تو یہ تو قیامت تک نہیں ہونے والا. تو اللہ ایسے ہے یعنی اس دنیا میں جو اللہ ہے وہ باپ کی حیثیت سے ہے. یعنی اللہ مومنوں کو یہاں تکلیف دیتے ہیں، یعنی دینے کا مطلب یہ ہے کفار کو نوازتے ہیں اور زیادہ نعمتوں سے، اور مومنوں پر تکالیف آ رہی ہے تو چاہے آ رہی ہے لیکن
ان کو ایک نہ ایک دن تکلیفیں چاہے پہنچے گی، لیکن ان کو ان کی منزل یعنی جنت تک پہنچانا ہے. جبکہ رحیم کی صفت اللہ کی جو آخرت میں ہے وہ بمنزلہ ماں کے ہے. جس طرح ماں چاہتی ہے انگلی بھی نہ لگے اور بچہ پہنچ جائے اپنی جگہ پہ، تو وہاں اللہ قیامت کے دن مومنوں کو ٹچ بھی نہیں کرے گا. جس طرح ماں چاہتی اس طرح ٹچ بھی نہیں کرے گا اور ان کو پہنچائے گا ان کی جگہ. کیونکہ کلمہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کلمہ ہے تو ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا، تو وہاں ٹچ بھی نہیں کرے گا اور سیدھا. اللہ رحیم ہے، ماں کی حیثیت ہے اس کی، لیکن اخروی لحاظ سے. لیکن دنیا کے لحاظ سے اگر دیکھیں گے تو اس کی حیثیت باپ کی ہو جائے گی. تو یہ ہے یہاں پر نقطے کی بات. اب یہاں پر اخیر میں لفظ آیا تھا الرحیم کا، یعنی آخرت کا بیان تھا. تو آخرت سے بالکل جو جوڑ ہے اور آخرت سے بالکل جس کا لگاؤ ہوتا ہے اور جس کا تعلق جس شے کا ہوتا ہے آخرت سے، وہ کیا ہے؟ قیامت. اسی ربط کو مد نظر رکھتے ہوئے یعنی آخرت کا جب بیان اخیر میں الرحیم میں آیا تو بالکل متصلاً اللہ نے پھر ذکر کر دیا مالک یوم الدین. جس آخرت کے دن میں اللہ رحم کرنے والا ہے مومنوں پر، تو کیوں کرے گا؟ کیونکہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. ہاں، اس دن کا وہ روزے جزا بدلے کے دن کا وہ مالک ہے، اس لیے وہ سب کچھ کرے گا، رحم کرے گا، سب کچھ اس کے ہاتھ میں. اسی کی مناسبت سے بعد میں اللہ نے آخرت کا جو ہے تذکرہ آیا تو مالک یوم الدین، قیامت کے دن اللہ مالک اس کا ذکر کر دیا. اب یہاں پر ایک قرات ہے ملک یوم الدین، یہ قرات جو قرات ثواب ہے اس کا ایک قرات ملک بھی ہے. اب یہاں سوال ہوا کہ مالک کے ساتھ ساتھ ملک یہ قرات بھی کیوں رکھی؟ یہ سوال ہے. اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے، ابھی فی الحال ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ انسان بھی کسی نہ کسی جو ہے عہدے کے بادشاہ اور حاکم بنے بیٹھے. عارضی طور پر ابھی دنیا میں ہے نا، کوئی کسی نہ کسی شے کا حاکم اور بادشاہ بنا بیٹھا ہے. تو ملک کا معنی کیا ہے؟ بادشاہ. تو چاہے وہ ابھی دائمی نہ ہو، عارضی ہی کیوں نہ ہو، لیکن کسی نہ کسی شے کا وہ بادشاہ ابھی اس دنیا میں بنا بیٹھا ہے. اور آخرت کے اندر کیا ہوگا؟ یہ جو ملک والی صفت جو اس دنیا میں انسانوں کو عارضی طور پر حاصل ہے، وہ بھی کس کو حاصل ہو جائے گی؟ اللہ کو ہو جائے گی. اور حقیقی جو مالک کی صفت ہے وہ بھی اللہ کو ہو جائے گی. لہٰذا یہاں پر ایک قرات ملک رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ عارضی طور پر یہ جو بادشاہ حاصل ہے انسانوں کو وہ سب ختم ہو جائے گی، اور مالک بھی وہ ہے اور ملک بھی اس دن جو عارضی طور پر انسانوں کو تھی وہ بھی اللہ کو ہو جائے گی. اس وقت کسی کو نہ عارضی نہ دائمی کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. وہ سب کا سب اگر ہوگا تو وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا.